السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگل۔ آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہماری یہ گفتگو خود بھی سماعت کریں اور آپ کے جاننے والے جہاں تک بھی ہیں وہاں ہمارا پروگرام پہنچا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی جو دوسری صورت ہے سورہ البقرہ، بہت عظیم صورت ہے۔ ابتدا سے کچھ آیات، چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ابھی قرآن مجید کی دوسری صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ سب سے قرآن مجید کی بڑی صورت ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں۔ مختصر انداز میں ایسے گھر جن کے گھروں میں جنات ہے، جادو ہے، وہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، ان کے گھر میں جنات اور جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ بات اللہ ذوالجلال کی بات ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے لب مبارک کھولتے ہیں، اپنی زبان چلاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی نہیں فرماتے۔ پہلے آپ ان آیات کا ترجمہ سنیں، پھر آگے گفتگو ہوگی۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سچی پکی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے سچ ہے، آزمانے کی، تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس میں متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مقصد جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، قیامت پر جن کا یقین نہیں، اللہ کی مکمل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا جو اس کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں ہے۔ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ھدی للمتقین کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں، با جماعت وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ابتدا ہو رہی سورت کی۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، غریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، بجلی کے بل جتنے انہوں نے استعمال کیے ہیں اس سے زیادہ ڈبل بل آ رہے ہیں۔ غریب آدمی پریشان ہے کہ میرے گھر میں ایک پنکھا ہے اور ایک پانی والی موٹر ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بل، کوئی کسی سے قرض لے کر بل ادا کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی بالیاں اتار کر وہ بل ادا کر رہا ہے۔ کتنے بل ادا کرے گا ایسے؟ کتنے ادا کرے گا؟ لوگ پریشان ہیں۔ اور اسی طرح آئے دن گندم ہے، چاول ہے، یہ گھی ہے، دودھ ہے، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں
کہ جو غریب انسان ہے وہ پریشان ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے راشن کہاں سے لاؤں گا۔ پاکستان میں کئی مرد حضرات دل برداشتہ ہو کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ ان کا عمل اچھا نہیں ہے، خودکشی نہ کریں، محنت مزدوری کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ غیب سے آپ کے بچوں کو بہت رزق دے گا۔ بے شمار خواتین ہیں، بے شمار بچے ہیں جن کی جانیں حرام موت نہروں کے اندر بہا دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے، صرف اس ڈر سے کہ ان کو کھانے کے لیے کہاں سے دیں گے۔ میرے بھائیوں، جو بھی ملک پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس نے ہمارے گھر کچن میں آ کر کھانا نہیں پکا کر ہمیں دینا۔ اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں روٹی دے، کپڑا دے، مکان دے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا حق میں وقت ہوگا وہ ہمیں فری بجلی دے دے، وہ ہمیں چینی فری دے دے، وہ ہمیں چاول فری دے دے، پتی فری دے دے، ہمارے گھر میں روزانہ دودھ فری ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نظام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا بستی والے اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان لائیں، مجھ سے ڈر جائیں، میری فرما برداری کریں۔ اللہ کہتے ہیں میں آسمان اور زمین سے رزق کے انبار لگا دوں گا، تمہارے لیے ڈھیر لگا دوں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر بھائی، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر نوجوان، ہر ہمارا بیٹا اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، نافرمانی والے کام چھوڑ دیں، اللہ سے ڈریں، ہر وقت استغفار کریں اپنے گناہوں کی۔ جب آپ ایماندار بن جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، سچ بولنے والے جان گے، کسی کی خیانت نہیں کریں گے، کسی کی عزت برباد نہیں کریں گے، کسی کو بزد نہیں کریں گے، اور جو بھی آپ کاروبار کریں اس میں سچ بولیں گے اور ایمانداری کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، کام نہیں تولیں گے، کام نہیں ناپیں گے۔ جب آپ سب اللہ سے استغفار کر کے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں گے، پھر آپ کے اوپر جو حاکم وقت ہے وہ ظالم نہیں آئے گا، وہ جابر نہیں آئے گا۔ جب آپ متقی ہیں تو پرہیزگار ہی آئے گا۔ جب لوگ ایماندار تھے تو ان کا خلیفہ کون بنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور جب لوگ ایماندار تھے ان کے خلیفہ حضرت عمر فاروق بنے، حضرت عثمان غنی بنے، حضرت علی المرتضیٰ بنے، حضرت حسن بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ کون؟ وہ لوگ اچھے تھے کیونکہ عوام اچھی تھی، عوام ڈرنے والے تھی، ان پر ایسے خلفاء، ایسے حاکم اللہ نے بنائے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا قیامت تک کے لیے، پھر جہالت ختم ہو جاتی، شرک ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ عدل کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان سے مہنگائی ختم ہو جائے، یہ جو عذاب مہنگائی کا ہے، بجلی کے بلوں کا ہے، چینوں اور گندم کی یہ قیمتوں کو بڑھا کر غریب آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو پہلی بات ہم سب اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کریں، اسلام کے لیے کریں، دین کے لیے کریں، ہم اپنا ذہن صحیح کریں۔ پاکستان میں جو سیاست چل رہی ہے، جس حکمران کے پیچھے جو لگا ہوا ہے، اس کا حکمران چاہے وہ مہنگائی کرے، چاہے ملک کو لوٹے، کچھ بھی کرے، آنکھیں بند کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آنکھیں کھولیں، اللہ سے دعا کریں۔ ریاست مدینہ اگر آپ نے بنانی ہے تو حاکم وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا چہرہ لے کر آئے، کردار لے کر آئے، نماز لے کر آئے، اور عمل لے کر آئے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وہ بھائی جن کے پاس پوری دنیا کے خزانے جمع ہیں، اگر وہ پوری زندگی جو جمع ہے وہی کھاتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو وہ غریب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ جو اتنا امیر آدمی ہے، جس کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہے،
جس کی اتنی آمدن ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ غریب عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جس نے 2 ٹائم کبھی بھوکے رہ کر، جس نے بغیر بجلی کے اور بغیر چینی کے، بغیر گندم کے فاقوں میں جس نے گزاری ہو، وہ غریب عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ جس نے پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر اب تک 80 سال عمر ہو جائے، آج تک ایک دن کا فاقہ نہیں دیکھا، وہ غریبوں کے لیے کیا کچھ کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں، استغفار کریں، اور ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں اور اسلام اور دین کے لیے کچھ کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے دن بدلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔